اب مسئلہ ہے قبر کا. قبر میں بھی میرے مولا نے فرمایا ہے کہ گھبرانا نہیں, قبر میں بھی میں آؤں گا. اچھا, قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے. جب آپ پہنچیں گے, دیکھیے ابھی آپ تاریکی کا عالم ہو, سو رہے ہوں رات میں, اور اچانک آپ ڈراؤنا خواب دیکھیں, اور ڈراؤنا خواب ایسا ہے کہ جس میں آپ دوڑ رہے ہوں, تو معلوم ہوتا ہے کہ دوڑ تو رہے مگر دوڑ نہیں پا رہے ہیں. اور انسان جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو چونکہ پسینے سے شرابور ہوتا ہے, ایک خوف طاری ہوتا ہے. سوتے میں بھی اگر خواب دیکھ رہا ہے خوفناک, اور جب بیدار ہوتا ہے تو پسینے سے شرابور ہوتا ہے. تو یہ ہے زندگی کے حالات. تو سوچو قبر کے حالات کیسے ہوں گے, جہاں پر نکیرین آئیں گے. نکیرین ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جن کو دیکھنے پر طبیعت آمادہ نہ ہو, ایسے ڈراؤنے ہیں. جب وہ آئیں گے تو بتائیے, ایک تو وہاں پر تنہائی ہے, اوپر سے 10 من مٹی ہے, بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے, سامنے یہ نکیرین ہیں, یہ ڈراؤنی صورت ہے. اب انسان کیا کرے وہاں پر؟ تو یہ کیفیت جب ہوگی, اب بتائیے کہ اگر وہ سوال کریں گے تو وہ جواب کون دے پائے گا؟ بھائی جب ڈر ہو, دہشت ہو, خوف ہو تو انسان بول نہیں پاتا ہے, لرزتا ہے, کانپتا ہے. تو وہاں پر سوال ہوگا تو جواب کیا دے پائے گا؟ پہلے ہی وہ ڈرا ہوا ہے, لیکن وہیں پر یہ نور ہوگا امیر کائنات کا, معصومہ عالمیان کا. ایک مرتبہ جیسے نکیرین سوال کریں گے چاہنے والے سے یا غیروں سے, تو کہیں گے کہ من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ تو اب ڈر گیا, گھبرا رہا ہے, جواب دے تو کیسے دے؟ اب وہی نور کہتا ہے بتا دے کہ اللہ ربی جل جلالہ, کہ اللہ ہمارا رب ہے جو صاحب جلال ہے. جیسے اس نور نے بتایا ویسے مرنے والے نے نکیرین کو جواب دے دیا. اب پھر فرشتوں نے پوچھا کہ من دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ اب پھر بھول گیا دین کیا ہے. اب اسی نور نے بتا دیا کہ بتا دے کہ الاسلام و دینی, کہ اسلام ہمارا دین ہے. اب پھر سوال ہوا کہ من کتابوں کا, تیری کتاب کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا, تیری کتاب کون سی ہے؟ تو بھائی جہاں سب بھول رہا تھا وہاں کتاب بھی بھول گیا, جبکہ دنیا میں بہت کہتا تھا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. توجہ کیجیے گا, بہت کہتا تھا کہ کتاب کافی ہے, لیکن قبر میں ایسی کافی بنی کہ حلقے ہی میں اٹک گئی. ایک صلوات پڑھے محمد وا بھائی, بابا دے بلند صلوات پڑھے محمد وا. تو یہ میں اس لیے آج بیان کر رہا ہوں کہ کبھی موت سے گھبرائیے گا نہیں, دہشت میں نہ آ جائیے گا. اب اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے کہ من کتابوں کا, تیری کتاب کیا ہے؟ تو سب بھول رہا تھا, وہ بھی بھولا. اسی نور نے بتایا کہ بتا دے القرآن و کتابی, قرآن ہماری کتاب ہے. اب اس کے بعد پھر سوال ہوا من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے؟ تو پھر اسی نور نے بتایا. اس لیے کو تو بھول رہا ہے, اب تو اس کو سارا مل رہا ہے کہ بتانے والا موجود ہے, لہذا بتاتا جا رہا ہے. جب پوچھا تیرا نبی کون, اب وہ بھی بھولا. فوراً اسی نور نے بتا دیا, بتا دے المحمد مصطفیٰ نبی ہونا, کہ محمد مصطفیٰ ہمارے رسول اور نبی ہیں. اب آخر میں سب سے سوال ہوتا ہے کہ من اماموں کا. توجہ کیجیے گا, دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام سے فائدہ کیا ہے؟ سب سے آخری سوال اور سب سے اہم سوال امامت کا ہوگا, سب سے آخر میں ہوگا کہ فرشتے پوچھیں گے من اماموں کا, تیرا امام کون؟ تو بھائی جب سب بھولا تو امام کے پیچھے تو چلا نہیں, امام کو جانتا ہی نہیں, تو قبر میں تو بھولے گا ہی. اب جب امام کے بارے میں بھولا تو اب اس نور نے نہیں بتایا. توجہ فرمائے گا, اب اس نور نے نہیں بتایا. میں نے دستے ادب جوڑا, بارگاہ نجف پہنچا, اے میرے مولا جب سب کچھ اس نے بھولا تو آپ نے سب کچھ بتا دیا. اللہ کو بھولا آپ نے بتا دیا, دین کو بھولا آپ نے بتا دیا, کتاب کو بھولا آپ نے بتا دیا, رسول کو بھولا آپ نے بتا دیا. لیکن جب امامت کی بات آئی اے میرے مولا آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ تو جب نہیں میرا مولا جواب دے کہ یاد رکھنا کہ دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جاؤ گے تو علی بتانے والا مل جائے گا, لیکن اگر علی کو بھلا دیا تو کوئی بتانے والا نہیں ملے گا. ایک صلوات پڑھے محمد.